السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 4۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے، خبردار کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ پچھلی آیت میں، پریویس آیت جو ہم نے پڑھا، اس میں انذار یا وارننگ تھی ساری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے جو کوئی بھی گناہ کا کام کرے۔ اس آیت میں وارننگ ہے خاص ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کہنے والے نصرانی ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے بھی ہیں اور اپنی زبانوں سے کہتے بھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام از the son of God۔ لیکن ان کے علاوہ مشرکین مکہ جو تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء آیت نمبر 40 میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ یعنی فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ پھر اسی طرح یہود میں سے بھی کچھ لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن اب ان میں یہ عقیدہ باقی نہیں رہا، لیکن پہلے وہ اسے مانتے تھے۔ اور عزیر علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے ایک نبی تھے، پیغمبر تھے۔ سورہ توبہ آیت 30 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں۔ تو جن باتوں پر اللہ کو شدید غصہ آتا ہے نا، ان میں سے ایک یہی بات ہے، یہ جملہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کو سخت غضب دلانے والی بات ہے۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ مانتا ہے دل سے اور ایسا جملہ کہتا ہے، اس سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ مریم آیت 88-92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بے ہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ یہ مان لینا اور کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، سن آف گاڈ ہے، اتنی گھٹیا بات ہے، اتنی گھٹیا سوچ ہے، اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے، ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ اتنا شدید غضبناک ہوتا ہے کہ اگر آسمان و زمین اور پہاڑوں پر اپنا غضب اور غصہ ظاہر کر دے تو اللہ کے غصے سے ڈر کر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور زمین بھی شق ہو جائے، پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پہاڑ گر کر ریت اور خاک ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا بڑا دھماکہ ہوگا جیسے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے نا، خوفناک آواز کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زلزلہ ہوتا ہے تو کس قدر ساری عمارتیں گر کر مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر آسمان بھی ٹوٹ کر گر جائے زمین پر، پہاڑ بھی گر پڑیں، زمین میں درار بھی پڑ جائے، تو دنیا میں کون سی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اتنا غصہ آتا ہے اللہ کو اس بات پر۔ دنیا کی ہر چیز کو گھن آتی ہے اس کلمے پر، اور اللہ کو ناراض کرنے کا ان کو افسوس بھی ہوتا ہے، سوائے انسان کے۔
یہ سارے دلائل اور پروفز جو تھے وہ قرآن کی آیتوں سے تھے۔ اس کی مزید وضاحت حدیث سے بھی ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے زیبا نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اسے لائق نہیں کہ میری تکذیب کرے۔ اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، اور اس کا میری تکذیب کرنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا۔ کیا سمجھیں؟ اس حدیث سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا اور اللہ کو گالی دینا، اللہ کی توہین کرنا، بے عزتی کرنے کے برابر ہے۔ ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا و برتر ہے۔ ہم بار بار قرآن میں بھی ایک آیت پڑھتے ہیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کمزور نہیں، اللہ ہمیشہ سے تھا اور اللہ کا وجود ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ باقی رہے گا۔ اللہ کا نام جو ہے نا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ موت کے ساتھ انسان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے اولاد کی خواہش کرتا ہے، اور اولاد ہی کے ذریعے اس کا نام باقی رہتا بھی ہے۔ تو اولاد کا ہونا جو ہے انسانوں کی ویکنس ہے، جسم کی اس کی ضرورت ہے، اور ریپروڈکشن کا جو عمل ہے ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے اور نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی خواہش نہیں اور نہ کوئی ضرورت ہے اولاد کی جو اس کے بعد اس کے نام کو باقی رکھے۔ ایسا سوچنا بھی اللہ کے شان کے خلاف بات ہے۔ ابھی جو عید گزری تھی عیسائیوں کی دسمبر میں، وہ کون سی تھی؟ جی، اور اس میں کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ کس اوکیزن کو، کس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن دراصل اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی توہین کرنے کے لیے، اللہ کو غصہ دلانے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے وہ سب جمع ہو کر پارٹی کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کو بے عزت کر کے۔ اب بتائیں کیا آپ کا دل مانے گا ان کے ساتھ ان کی سیلیبریشن میں، ان کی عید میں شریک ہونے کا؟ آپ کا دل گوارا کر سکے گا ان کو گریٹ کرنے، ان کو وش کرنے کو؟ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو دین کے عالم ہیں اور اسکالرز ہیں نا وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، صرف گریٹ ہی تو کر رہے ہیں نا، کیا پرابلم ہے اس میں؟ یہی پرابلم ہے، یہ اتنی بے ہدہ اور گھنونی بات ہے، لیکن انسانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کو کوئی خوف نہیں، اللہ کی ناراضگی کا، غصے کا رتی بھر بھی اندازہ نہیں۔ اللہ کو گالی دینے سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی کوئی پرواہ ہو تو نا، اللہ کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اس کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم مل کر پھر وہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہ قرآن کی ایک خوبی بھی ہے اور مقصد بھی بیان کیا گیا اس میں، لیکن یہ کتاب ہے کس کے پاس؟ ہم مسلمانوں کے پاس یہ کتاب ہے نا، اور اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے، تو کس قدر ضرورت ہے اپنے کرسچن نیبرز کو، فرینڈز کو یہ معلوم کرانا، یہ بتانا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کرسمس ایسا موقع ہے جس میں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، جب وہ اپنے گڈیز دینے کے لیے آئیں یا کرسمس کیک جو لاتے ہیں اس کو لائیں، تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ، کرسمس کے پیچھے قصہ کیا ہے؟ پھر جب وہ اپنی بات بتائیں تو ہم آگے سے اپنی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ایسا کرنا اور ایسا کہنا گناہ کی بات ہے، اللہ کو ناپسندیدہ کلمہ ہے یہ، تو اس سے رک جانا چاہیے، ایسا مت کہو۔ اور اگر وہ نہ بھی مانے تو کم از کم ہم قرآن کی بات کو پہنچا دیں گے، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، انہیں قرآن کی بات نہیں بتائیں گے، تو روز قیامت عیسائی مجرم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے
اور ہم مسلمان وٹنس کی جگہ پر اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں دنیا میں، کیا ان لوگوں نے میرے لیے اولاد قرار دیتے رہے دنیا میں رہتے ہوئے؟ جواب میں ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ جی اللہ، یہ لوگ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ تو ہماری ایک جی ہاں کہنے سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اس نیبر کو، اس فرینڈ کو آگ میں جھونکا جائے گا، اور ہم وہاں جھوٹ بھی نہیں بول سکیں گے، جھوٹ کہہ سکتے ہیں وہاں پر؟ اس وقت ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، لیکن ہم وہاں کچھ نہیں کر سکیں گے، انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ آج ہم انہیں وارن کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے کہ دیکھو، آخرت میں دو ہی جگہیں ہیں جانے کے، جنت اور جہنم، ہیون ہے یا تو ہیل ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دو۔ عیسائی اس دن پھر اللہ سے شکایت بھی کریں گے، کمپلین کریں گے کہ ان مسلمانوں کے پاس قرآن تھا، علم تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، تو اس جرم میں ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہم سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم انہیں بتا دیتے تو شاید وہ باز آ جاتے، رک جاتے اس گناہ سے، اور وہ بھی بچ سکتے تھے۔ لیکن جی، ان سب کے باوجود میں جانتی ہوں کہ کہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن بات کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دوسروں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو دین کی دعوت دینا بہت بڑی ہمت کا کام ہوگا۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو ہمارے ڈی پی وغیرہ ہوتے ہیں نا واٹس ایپ کے یا پھر جو بھی، تو اس پہ ہم کر سکتے ہیں اسٹیٹس پہ، اس کے مقابلے میں کہ ہم کوئی بھی اپنی فوٹوز اور یہ چیزیں ڈالیں نا، تو بس اتنا آپ ڈال دیں کہ اللہ ڈز ناٹ ہیو اے سن، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ اولاد نہیں رکھتا، تو بس آپ نے بات تو پہنچا دی۔ تو دیکھتے تو ہے نا اسٹیٹس وغیرہ، لیکن اگر فون نمبر بھی نہ دے تو پھر اللہ عالم ہمیں کچھ اور ہی ترکیب وغیرہ سوچنی پڑے گی اس کے لیے۔ لیکن بہت زیادہ انتہائی ضروری ہے ان لوگوں کو بتانا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت میں نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، ورنہ جو اگلی آیت ہے اس میں تو 2-3 پوائنٹس کو ایلیبریٹ کر کے تفسیر کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیت کو کریں گے۔ آج اتنا کافی ہوگا۔ چلیں آج کا سیشن یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔